یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں کروں گا، وقت بھی کافی ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ 12 منٹ میں اپنی گفتگو پوری کروں گا، مگر میں چاہوں گا کہ آپ توجہ رکھیے گا۔ درود پاک کب کہاں کیسے کام آتا ہے، ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ۔ نبی پاک ہی کا دور تھا اور ایک شخص کو 2 بندے پکڑ کر لائے، ساتھ ایک اونٹ بھی تھا، اور الزام یہ تھا اس پر کہ اس بندے نے ہمارا اونٹ چوری کیا۔ یہاں لایا گیا پیارے آقا کی بارگاہ میں کہ حضور اونٹ بھی ہے، 2 گواہ بھی ہیں، اور جس کو پکڑ کر نامنی ملزم ہے وہ بھی موجود ہے۔ آلموسٹ مقدمہ کمپلیٹ تھا، 2 گواہ بھی تھے، چوری کا مال جسے کہا جا رہا ہے وہ بھی تھا، جس کو پکڑا تھا وہ بھی موجود تھا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی رسول سے کہا کہ جس کو پکڑ کر لائے تھے کہ آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اب صحابی رسول کا عقیدہ اور ان کا بلیف دیکھیں، وہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے اس اونٹ سے پوچھ لیجئے کہ بتا تیرا مالک کون ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ صحابہ کا یقین کیا تھا، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ پیارے آقا زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو 2 ٹکڑے ہو جایا کرتا۔ ایک بار ابو جہل پیارے آقا کے دربار میں آیا اور آ کر کہا بتاؤ اے محمد، اگر اللہ کے سچے نبی ہو میری مٹھی میں کیا ہے؟ آقا فرماتے اے ابو جہل میں بتا دوں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو کنکر ہیں وہ بتا دیں کہ میں کون ہوں؟ وہ صحابہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے کہ حضور باقی ساری باتیں چھوڑیں، آپ اسی اونٹ سے پوچھ لیں بتا تیرا مالک کون ہے۔ حدیث کا مضمون ہے، نبی پاک نے اونٹ سے سوال کیا کہ بتا تیرا مالک کون ہے۔ اس سے پہلے تاریخ میں لوگوں نے اونٹ کو، کیمل کو حیوانی زبان میں بات کرتے تو دیکھا تھا، اب وہ اونٹ انسانی زبان میں گفتگو کرنے لگ گیا۔ کہتا حضور یہ دونوں جھوٹے ہیں، جس کو پکڑ کر لائے ہیں یہی میرا مالک ہے۔ پیارے آقا بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا میرے امتی ایسا کون سا نیک عمل کرتا ہے اتنی بڑی ذلت سے بچ گیا، کیونکہ چوری کی سزا تو ہاتھ کاٹنا تھی نا، جھوٹا الزام تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں بڑی ایک لطیف بات ہے، پیاری سی بات ہے۔ کرم تو نبی پاک نے کیا تھا، معجزہ تو آقا نے دکھایا، اور پوچھ اپنے امتی سے رہے ہیں کہ تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ وہ صحابی کہتے ہیں حضور اور کوئی نیک عمل تو یاد نہیں ہے، بس آپ کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتا۔ آقا نے فرمایا اسی طرح درود پاک پڑھتا رہنا، جس طرح دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچ گئے، قیامت کے دن بھی ذلت و رسوائی سے بچ جاؤ۔ ہم سارے چاہتے ہیں کہ دنیا میں کبھی ذلیل نہ ہو، آخرت کی ذلت سے بچ جائیں۔ درود پاک فارمولہ ہے عزت پانے کا، درود پاک ایک فارمولہ ہے نبی پاک کا قرب حاصل کرنے کا۔ تو آج سارے نیت کریں انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہماری دنیا میں سب سے زیادہ ہم سے محبت، ہم سے پیار، ہمارا خیال رکھنے والا اگر کسی سے پوچھا جائے کون ہے، تقریباً سارے لوگ کہیں گے کہ ہماری ماں ہے۔ ماں جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا نرالا ہوتا ہے اولاد اور ماں میں۔ لیکن ایک ہستی ایسی بھی ہے کہ جب ماں نے بھی جواب نہیں دینا، جب ماں نے بھی کام نہیں آنا، جو ماں سے زیادہ ہم پر مہربان ہے، وہ ہیں جن کا میلاد ہم منانے جمع ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن ماں بیٹے کو جواب نہیں دے گی، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ آج بیٹا ہو سکتا ہے فرما بردار ہو، والد کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے دے، قیامت کے دن نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ ماں بیٹے کے کام آئے گی، دوست دوست کے کام نہیں آئے گا، نفسا نفسی کا دور ہوگا۔ مگر کون ہوگا جو اس دن بھی کام آئے گا؟ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ کوئی کام نہیں آئے گا مگر آقا ادھر بھی کام آئیں گے۔
بلکہ بے قرار ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ ادھر جس طرح ماں بچہ بچھڑ جائے تو تلاش کرتی ہے، آقا اپنے امتیوں کو ایسے تلاش کریں گے۔ ایسا خیال رکھنے والے آقا، اور یہ سلسلہ صرف قیامت کے دن نہیں، فرام دا ڈے ون آقا دنیا میں تشریف لائے۔ 12 ربیع الاول کا جو دن تھا، نبی پاک نے کیا کیا؟ جب دنیا میں تشریف لائے تو مبارک زبان پہ رب حبلی امتی کی صدائیں ہیں۔ پیدا ہوتے ہی ہمیں یاد کیا، ساری ساری رات آنسو بہاتے، سجدے کرتے، لمبے قیام کرتے۔ آقا کے قیام کی وجہ سے نبی پاک کے پیروں پر برف پڑ جایا کرتا۔ کس لیے روتے تھے؟ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ہمارے لیے۔ ہم 1400 سال بعد آئے ہیں، ہمارے آقا ہمارے لیے پہلے روتے رہے، اپنی امت کو یاد کرتے رہے۔ کس موقع پر ہمیں بھولے ہیں؟ قبر میں اتارا جا رہا تھا، لبھائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی تھی، کسی صحابی نے کان قریب کیے، قبر میں بھی آقا اپنے امتیوں کو یاد کر رہے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ آقا آج بھی اپنی قبر منور میں امتی امتی کی صدا بلند فرما رہے ہیں۔ بلکہ ایک اور کمال کی بات کی ہے، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، ہے بات بڑی باریک۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کبھی کبھی کسی بندے کے کان بجتے ہیں، کبھی ہوتا ہے نا اچانک بندے کو لگتا ہے کچھ سنائی دے رہا ہے، دوسرا دوست کہتا ہے نہیں یار کچھ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب کان بجے نا فوراً درود پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ وہ صدا ہے جو آقا قبر انور میں امتی کو یاد کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی کسی امتی کی روح سے وہ صدا ٹکرا جاتی ہے۔ اب بتاؤ، ایسے آقا، ایسے مہربان آقا، اتنا خیال رکھنے والے آقا، کبھی نہ بھولنے والے آقا، قیامت کے دن اپنے ممبر پر نہ بیٹھیں گے امتیوں کو تلاش کرنے والے آقا، پیاسوں کو پانی پلانے والے، پل صراط سے پار لگانے والے، عیبوں کو چھپانے والے۔ کتنی مہربانیاں ہیں نبی پاک کی، اتنی مہربانیوں کے بعد کسی کو ناراض کیا جاتا ہے؟ ہیں؟ آج آپ کے ساتھ کوئی آپ کو قرضہ دے دے، کبھی کوئی مدد کر دے، کوئی اچھا تحفہ دے دے، ہم کہتے ہیں یار یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، کتنا مہربان ہے۔ ایک دو مہربانی دنیا میں کوئی کر دے، اپنے سیٹھ کو کوئی ناراض نہیں کرتا، یار نوکری کرتا ہوں تنخواہ دیتا ہے، مگر وہ آقا جو کبھی نہ بھولے، نہ بھولیں گے، ان کی ناراضگی کا کسی کو خیال ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ وہ نہیں بھولے، ہم کیسے بھول جائیں؟ آپ کہیں گے جناب کہاں بھولیں، میلاد منانے جمع تو ہوئے ہیں، کیا صرف نعت خوانی کر لینا، کیا صرف اجتماع کر لینا نبی کی یاد کے لیے کافی ہے؟ باقی زندگی میں آقا کی یاد کدھر ہے؟ ہیں؟ کاروبار کرتے وقت نبی پاک یاد نہیں آتے جب حرام کماتے ہیں؟ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے دیکھتے سنتے وقت آقا کے فرامین یاد نہیں آتے جب حرام دیکھتے ہیں؟ جب بے حیائی، بدکاری، برے کام، سود کا کاروبار اور کتنی غلط عادتیں ہمارے اندر، ہم آقا کو بھول گئے، نبی پاک کی تعلیم کو بھول گئے۔ آقا فرماتے من غش فلیس منا، جس وہ ہم میں سے نہیں۔ آج ہر دوسرا آدمی دھوکہ دینے کے لیے تیار ہے۔ یاد کرو کس طرح نبی پاک کو چہرہ دکھائیں گے قیامت کے دن کہ میں تمہیں ہر وقت یاد کرتا رہا، تمہیں میری کسی کام میں یاد نہ آئی، زندگی کے کسی گوشے میں یاد نہ کیا۔ جب گھر میں خوشی آئی تب بھی شیطان کو راضی کیا، جب غم آیا جب بھی شیطان کو راضی کیا، اس وقت بھی اللہ کو یاد کیا، اللہ کے رسول کو یاد نہ کیا، کیا منہ دکھائیں گے؟ خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسی محبت کرو نبی پاک سے جو حق ہے کہ محبت زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی ہو، عمل میں بھی نظر آئے۔ ساری زندگی نعرے تو ہم نے لگائے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر جس کو غلامی رسول میں موت قبول ہے اس کو نماز قبول نہیں، اس کو نبی پاک کی سنتیں قبول نہیں، اس کو آقا کا طرز زندگی قبول نہیں، کیسی غلامی رسول ہے؟ خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی پر ہم سب نظر دوڑائیں، سچے غلام رسول بنیں، ہماری زبان سچ بولے، ہم گناہوں سے بچنے والے، نماز پڑھنے والے ہوں۔ آخری بات، ہم سب نبی پاک کا میلاد منانے جمع ہوئے نا۔ میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برتھ ڈے۔ دنیا کا دستور ہے، بھی کاشف بھائی نے ماشاءاللہ ہمیں میلاد کے اجتماع میں بلایا، اگر یہ اپنے کسی بچے کی سالگرہ میں بلاتے ہم کیا کرتے؟ سب تحفہ لے کر آتے۔
کوئی چاکلیٹ لاتا، کوئی کھلونے لاتا، کیونکہ بچے کی سالگرہ تھی. کسی بڑے کی سالگرہ میں آتے تو شاید کوئی کتاب لاتا، کوئی پرفیوم لاتا، کیونکہ اب بچہ نہیں رہا، بڑا ہو گیا ہے. جیسا بندہ ویسا تحفہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا آپ نے کیا تحفہ تیار کیا ہے، اور نبی پاک کو کیا پسند ہے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے نا. آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا ہم نماز کا تحفہ نبی پاک کو نہیں دے سکتے؟ آؤ آج پکی سچی جتنے میرے بھائی موجود ہیں سب نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ہاں نبی پاک کو میلاد کا تحفہ دو. کوئی کہے آپ کا دوست یار کمال ہے یار، آپ پہلے تو نہیں پڑھتے تھے نماز، اب نمازی بن گئے. بس یار آقا کا میلاد آیا میں نمازی ہو گیا. یار آپ پہلے جھوٹ بڑا بولتے تھے، اب دیکھ رہا ہوں اب جھوٹ نہیں بولتے. بس سچے نبی کا امتی ہوں، آقا کا میلاد آیا میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی. یار تم تو بڑی فلمیں ڈرامے دیکھتے تھے، بڑے فنکشنز میں جاتے تھے، بس یار آقا کا میلاد آیا توبہ کر لی، اب نبی پاک کی نافرمانی نہیں کرنی. یہ چینج لاؤ نا اپنے اندر کہ سگنیفیکنٹ ہو جائے کہ میلاد آیا بدل کر گیا. ہمیں میلاد بھی منایا، لائٹیں بھی لگائیں، جھنڈے بھی لگائے، نعرے بھی لگائے، نماز پھر بھی جا رہی ہے. ہیں وہ گناہ کے کام ابھی بھی جاری ہیں. تو کیا ملا تمہیں میلاد سے؟ میلاد نے تو رحمتیں برسائی تھیں، تمہارا دامن ہی خالی رہ گیا، رحمت لوٹنے والوں نے رحمت لوٹ لی. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اپنے اندر تبدیلی لاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم واقعی اپنے آپ کو تبدیل کرنے والے سنتوں کے پابند بن جائیں. اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پاسبل ہے کیونکہ وہاں یہ داستانیں موجود ہیں، پریکٹیکل موجود ہے کہ گناہوں کے اندھیروں میں پڑے ہوئے الحمدللہ آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے سنتوں کے پیکر بن گئے ہیں. آپ سے بھی گزارش کروں گا مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، اجتماعات میں آئیں، آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی چینل دیکھنا شروع کر دیں. خاص طور پہ ہفتے کی رات جو قبلہ امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں اسے ضرور دیکھیں، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں. سب سے پہلے تو فائدہ یہ ہوگا اللہ کے ولی کا دیدار ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر ہمارے دلوں کا زنگ بھی دور ہوگا. زہ نصیب ہم تو رہتے ہی کراچی میں ہیں، فیضان مدینہ آ کر ڈائریکٹ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بیٹھ کر ہفتے کی رات مدنی مذاکرہ دیکھیں تو ضرور برکتیں ملیں گی. آخر میں ایک اعلان کرنا چاہوں گا، دعوت اسلامی کے 100 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، اور ان 100 سے زیادہ شعبہ جات میں 2 شعبے بڑے پیارے، بڑے ہی انوکھے ہیں. میری مراد جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ سے. جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کرایا جاتا ہے، عالم بنایا جاتا ہے، اور مدرسۃ المدینہ میں ناظرہ اور حفظ قرآن کرایا جاتا ہے. الحمدللہ 3000 سے زیادہ مدرسے ہیں، 600 سے زیادہ دارالعلوم جامعۃ المدینہ ہے. سب کو ملا لیں تو تقریباً 2.25 لاکھ بچے اور بچیاں اسٹوڈنٹس ہیں جو بغیر کسی فیس کے قرآن پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں. اب تک 74,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں، 2,15,000 سے زیادہ ناظرہ قرآن پڑھ چکے ہیں. تو اتنا بڑا نیٹ ورک ہے ساری دنیا میں. تقریباً 350 کروڑ دعوت اسلامی کا اس 2 ڈپارٹمنٹ میں سالانہ خرچ ہے. ہم آپ سے ہر سال ایک اپیل کرتے ہیں، ٹیلی تھون کے نام پر مدنی عطیات مہم ہم کر رہے ہیں. آنے والی اتوار مدنی چینل پر دوپہر 2 بجے سے یہ پروگرام شروع ہو جائے گا، اور ہماری نیت یہ ہے کہ دنیا بھر کے دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے مدنی چینل کے ویورز اپنے یونٹ جمع کرائیں. ہم نے ایک یونٹ 10,000 روپے کا بنایا ہے. تو جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے ساتھ اپنا تعاون کیجئے. ایک یونٹ 10,000 روپے کا ہے. جن کو اللہ نے نوازا ہے 12ویں کے 12 یونٹ لے لے، 112 یونٹ لے. اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے کم از کم ایک یونٹ سارے لیں. کیا معلوم یہ عطیہ دینا کسی کے حافظ قرآن، کسی کے عالم باعمل بننے کا سبب بن جائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ ہو. تو ماشاءاللہ فیضان بسم اللہ کے ہمارے خطیب و امام مدنی چینل کے اہم ترین مبلغ اب ماشاءاللہ آپ کی مسجد کے امام بھی بن گئے ہیں فیضان بسم اللہ کے. تو ان کے پاس نیتیں کروا دیں. باقی ذمہ داران بھی یہاں موجود ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنا اپنا حصہ ملائیں گے انشاءاللہ. اپنی دعوت اسلامی اور بالخصوص اس کے بھی جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے ساتھ ضرور تعاون کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ادب و شوق کے ساتھ تمام اسلامی بھائی صلاۃ و سلام کے کھڑے پڑھیں بھائی، نعت خواہ اسلام پڑھ کے.